اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ظاہر ہے ہمارے پڑوسی ملک کے بارے میں۔ ویسے پاکستان ہو یا انڈیا، ہماری عادتیں بھی ایک جیسی ہیں، ہماری حرکتیں بھی ایک جیسی ہیں، اور ہمارا سب کچھ ویسے ایک جیسا ہی ہے۔ باقی یہ ہے کہ مذہب کی ایک تقسیم ہے ظاہر ہے، باقی جو ہے نا اگر مزاج ہر چیز جو ہے وہ ایک ہی جیسی ہے، اور ایک ہی جیسے دونوں ملکوں میں فراڈ ہوتے ہیں، ایک ہی جیسی دونوں ملکوں میں جو دوڑ ہے کہ وہاں انڈیا سے بھی ہر بندہ باہر جانا چاہتا ہے اور پاکستان سے بھی ہر بندہ باہر جانا چاہتا ہے۔ اگر یہ والی نسل 1947 میں ہوتی ہے یا 1940 میں ہوتی ہے تو شاید یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں چاہیے نہیں، ہم تو برٹش پاسپورٹ ہمارے پاس ہے، ہمیں شاید جو ہے وہ الگ ملک ہی نہیں چاہیے۔ اس طرح کی صورتحال دونوں ملکوں میں، کیونکہ اس کی وجوہات بھی ہیں ظاہر ہے۔ دونوں ملک جو ہے وہ معاشی طور پر جن کی حالت ہے، وہ انڈیا بے شک اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بہت بہتر، لیکن وہاں پر بھی کوئی حالت بہت آئیڈیل نہیں ہے، اس لیے وہاں سے بھی لوگ بھاگنا چاہتے ہیں اور پاکستان سے بھی۔ تو ایک معیشت ہی ایک ایسا مسائل ہے جس نے ان دونوں ملکوں کو ڈسا ہوا ہے، اور پھر بھی دونوں ملک آپس میں لڑائی سے بھی باز نہیں آتے۔ تو اب یہ انڈیا میں اس وقت دو فراڈ سامنے ہیں۔ ایک تو جناب علی آپ نے کچھ سن بھی لیا ہوگا کہ ایک جعلی سفارتخانہ سامنے آیا ہے، اور وہ جعلی سفارتخانہ جناب علی جو ہے وہ بنا کر وہ لوگوں سے ان کو ورک ویزے اور وزٹ ویزوں کے نام پر جو ہے لوگوں سے پیسے لیے جا رہے تھے۔ جناب یہ سرکار یہ تھے ہرش وردھن جین، جنہیں پولیس نے پکڑا ہے، تو انہوں نے یو پی میں ایک بنگلہ کرائے پہ لیا، 2-4 گاڑیاں کرائے پہ لیں، اور گاڑیوں پہ سفارتخانے کے جو نمبر پلیٹیں ہوتی ہیں وہ لگا دیں، جھنڈے لگا دیے۔ اچھا یہ ملک بھی جو جن کا نام استعمال کر رہے تھے وہ ملک بھی ایسے ہیں کہ ان میں سے کچھ تو وجود بھی نہیں ہے، اور کچھ بالکل جزیروں کے نام ہے جہاں کوئی ہے چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے بیوقوف بن رہے تھے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ انڈیا سے جو ہے ظاہر بھاگنا چاہتے ہیں، جو بھاگنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہیں سے بھی پتہ نہیں کوئی اچھا ہی ملک ہوگا۔ تو وہ جس میں یہ حضرت جو ہے جب گرفتار ہو گئے ہیں، یہ جن ملکوں کے نام استعمال کر رہے تھے وہ ہم نے بھی پہلی بار سنے، اور یقیناً آپ بھی پہلی بار سنیں گے۔ جناب ویسٹ آرکٹیکا، یہ جو ہے ویسٹ آرکٹیکا نام کوئی ملک وجود میں نہیں رکھتا، اور یہ آرکٹیکا کا ایک خاص علاقہ ہے جہاں بالکل برف ہوتی ہے۔ تو وہاں ایک امریکی فوجی نے اس کا ایک نام دے دیا تھا، تو اس نے وہاں سے نیٹ سے کہیں سرچ کر کے اس کو کہا کہ جی ٹھیک ہے جی ویسٹ آرکٹیکا کا میں آپ کو ویزا دوں گا۔ پھر سورگا، پھر لوڈونیا اور پالویا، جناب علی 4 ملکوں کے سفارتخانے عدالت چلا رہے تھے، خیالی ملک اور خیالی سفارتخانہ، اور لوگ ان کے پاس دھڑا دھڑ آ رہے تھے اور یہ ان سے پیسے بٹور رہے تھے، اور ان کو کہہ رہے تھے کہ بس آپ کو فیملی سمیت آپ کے جو ہے نا ویزے لگ جائیں گے، اور آپ جو ہے وہ بہت جلد جو ہے باہر چلے جائیں گے۔ اور لوگوں سے پیسے بٹور گئے۔ یہ اپنے پیسے کہاں، اپنے پیسے انہوں نے آف شور کمپنیاں رکھی ہوئی تھیں، اور یہ اپنے پیسے وہاں باہر شفٹ کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے تو باہر نہیں جانا تھا، لیکن یہ موصوف جو ہے یہ کسی جب پیسے ان کے پاس اچھے خاصے ہو جاتے ہیں، ویسے ہو گئے تھے، لیکن انسان کہتے ہیں لالچ میں مارا گیا ہے، کیونکہ ان کے پاس سے جو کیش ملا ہے وہ 40,70,000 تو کیش ملا ہے، جعلی موریں، پاسپورٹ، گاڑیاں اور باقی بہت کچھ ملا ہے۔ پھر ان کی جو ہے آف شور کمپنیوں کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ آف شور کمپنی میں چلا رہے تھے، مال تو انہوں نے کافی اکٹھا کر لیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو لالچ تھی نا کہ شاید 2-4 دیہڑیاں اور لگا لوں، 2-4 ہفتے اور لگا لوں، مزید پیسہ جمع کر لوں، اور اس دوران جو ہے ظاہر شک ہو گیا وہ کام کو کہ بھائی یہ کون سا ملک ہے، کون سا سفارتخانہ ہے۔ اور ایک اچھا ہی کوٹھی بھی انہوں نے لی ہوئی تھی، وہاں پر لوگ آتے تھے، ان کو چائے پلاتے تھے۔ پھر انہوں نے تصویریں جو ہے نا وہ ڈاکٹر کر کے، آج کل تصویریں بنانا تو مسئلہ نہیں ہے، تو مختلف یورپی رہنماؤں کے ساتھ اور آگے پیچھے جو ہے اس نے تصویریں بھی اپنے ساتھ لگائی ہوئی تھیں۔ تو جو وہاں پر لوگ آتے تھے تو دیکھتے تھے یار یہ تو بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے، واقعی یہ تو سفیر ہوگا کسی ملک کا۔ وہاں جب وہ دیکھتے تھے کہ یہ تو بڑی بڑی شخصیات کے نام اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ تصویریں بنائی ہوئی ہیں۔ اب لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آج کل آپ بھی کسی کی تصویر آپ جوڑ کر آپ صدر ٹرمپ کے ساتھ بھی اپنی تصویر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ اب یہ جو ڈاکٹر تصویریں ہیں ان کا تو کوئی مطلب ایسی چیز ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی کی تصویر کے ساتھ۔ تو بہرحال جناب علی اب یہ حضرت پکڑے گئے ہیں، لیکن اب جو پکڑے جاتے ہیں، جو جن لوگوں نے بیچاروں نے پیسے لوٹا دیے ہیں وہ تو لوٹا دیے ہیں۔ اس کے ساتھ انڈیا میں ایک اور فراڈ بھی چل رہا تھا، وہ یہ تھا کہ جی وہ 10 لاکھ روسی ورک ویزے جو ہے وہ ملنے والے ہیں۔ اچھا جب یہ کوئی بھی اس طرح کا اعلان ہوتا ہے نا، پاکستان ہو یا انڈیا ہو، تو بس پھر وہ جو ایجنٹ مافیا ہوتی ہے وہ متحرک ہو جاتی ہے، وہاں جی بس 10 لاکھ ورک ویزوں کا اعلان ہو گیا۔ وہاں پر کسی غیر معروف کسی تاجر تنظیم کے کسی بندے نے کہہ دیا کہ جی شاید 10 لاکھ جو ہے انڈینس کو ویزے دیں، تو اس کو جواز بنا کر جناب دھڑا دھڑ لوگوں نے پیسے پکڑنے شروع کر دیے، اور بس جی 10 لاکھ ورک ویزے میں ملنے والے ہیں، اور 10 لاکھ انڈین جو ہے وہ رشیا میں جا کر کام کریں گے اور ہم پیسے کمائیں گے۔ اور رشیا کا ذرا اچھی کمائی وائی تو وہاں اچھی ہے، تو لوگوں نے پیسے پکڑنے شروع کر دیے، اور جو بیچارے وہی بات ہے کہ جو بھاگنا چاہتے ہیں انہوں نے پیسے دینا شروع کر دیے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا، لیکن اب جو ہے روس کی جو وزارت لیبر ہے اس نے کہا ہے بھائی نہ تو ہم نے 10 لاکھ کا کہا ہے اور نہ ہی 10 لاکھ لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو روسی کمپنیوں کی بات چیت سامنے آئی ہے وہ تو یہ سامنے یہ ہے کہ جو انہوں نے پہلے ورک ویزے پہ انڈینس لیے تھے وہ ان سے بھی وہ پریشان ہیں۔ ان کی پریشانی کی وجہ بھی ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ سب سے پہلے روسی وزارت لیبر نے کہا کہ بھائی اس سال کا جو 2025 کا ٹوٹل کوٹا ہے وہ ہے جناب علی 2,34,000،
یہ 2,34,000 ٹوٹل ورک ویزوں کا کوٹا ہے، اور آپ اس میں 10 لاکھ انڈینز کہاں سے آئیں گے؟ 2,34,000 کا مطلب یہ ہے کہ سارے ملکوں سے وہ جو لیں گے وہ 2,34,000 ورک ویزے لیں گے۔ اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انڈینز کا جو زیادہ کوٹا ہو سکتا ہے وہ 71,000 ہو سکتا ہے، لیکن یہ 71,000 جائیں گے نہیں، یہ کوٹا ہے۔ اب یہ کمپنیاں بھرتی کریں گی وہ اس کوٹے کے اندر اتنے بندے لے کے جا سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ کوٹا پورا نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد جو معروف کمپنیاں ہیں روس کی بڑی بڑی جو ورکر بھرتی کرتی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جو ہم جو پہلے انڈینز جو ہم نے بھرتی کیے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ مسائل کا سامنا، اچھا مسائل کا سامنا ظاہر ہے پاکستان انڈیا کا کلچر ایک الگ ہے اور رشیا کا کلچر ایک الگ ہے، اور وہ جو حرکتیں ہمارے لوگ برصغیر کے لوگ جو باہر جا کے کرتے ہیں تو پھر ان کی وجہ سے بدنامی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے ہم نے بھی اپنا کلچر نہیں بدلنا، ہم نے بھی وہی حرکتیں کرنی، ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ باہر جا کے بس جو ہے سب کچھ کھلا ڈلا ہے اور ہم سب کچھ وہاں کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ صفائی کے معاملے میں ہم دونوں ملکوں کے لوگ جو ہے وہ بڑے لاپرواہ ہوتے ہیں۔ اب باہر جب جاتے ہیں آپ وہاں صفائی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ تو صفائی کے بغیر وہ آپ کو پسند نہیں کرتے۔ تو تیسرا نمبر پہ انہوں نے ان کمپنیوں نے یہ کہا ہے کہ کلچرل مسائل تو انہوں نے کہا ہیں ہمارے ساتھ، تیسرے نمبر پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو زبان کا مسئلہ ہے وہ بھی ہے۔ تو اب یہ جو 71,000 کا کوٹا ہے نا، یہ بھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پورا نہیں ہوگا، کیونکہ روسی کمپنیاں بھرتی کریں گی تو وہ جائیں گے نا۔ تو روسی کمپنیاں پہلے کہہ رہی ہیں کہ انڈینز ورکرز کے ساتھ زبان کا مسئلہ ہے، کلچرل کا مسئلہ ہے، اور جو صفائی وغیرہ باقی جو مسائل ہیں وہ ہیں۔ تو روسی کمپنیاں جو ہے ان کا جو روایتی طور پر کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، وسط ایشیائی ریاستوں پہ کرتی ہیں۔ تو زیادہ تر ورکر آگے بھی ان کے ہی ہیں اور آئندہ بھی انہوں نے وہاں جا کے کام کرنا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہ روس کا سوویت یونین کا حصہ رہے ہیں، وہ روسی زبان جانتے ہیں، پھر وہ روس کے ان کے کلچر میں خاص فرق نہیں ہے کیونکہ وہ تقریباً 50-60 سال تک جو ہے وہ ایک ہی ملک کا حصہ رہے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ وہ یوز ٹو بھی ہیں۔ تو یہ 71,000 بھی نہیں جائیں گے، اس لیے اگر یہ انڈینز میں اگر وہاں پر کوئی ایجنٹ مافیا چل رہا ہے کہ جی 10 لاکھ روس کے لیے بھرتی ہو رہی ہے تو انہیں یہ سمجھ جانا چاہیے اور انہیں اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔